میرے خلاف ایک بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ سازشی عناصر مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سفید ہاتھی کو ویتنام اور مڈل ایسٹ پر ہماری پالیسیز پسند نہیں آ رہی۔ پیسے کی طرح پانی بہا کر ہماری حکومت کے خلاف تحریک کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 28 اپریل 1977 قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے پوری سازش رچی جا رہی ہے، اور پھر 5 جولائی رات 1:45 بجے بے نظیر بھٹو اپنی کتاب اے ڈاٹر آف ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ رات 1:45 بجے بے نظیر کی والدہ، بے نظیر کی مدر نصرت بھٹو بے نظیر کو جگاتی ہیں کہ جلدی اٹھو، کپڑے بدلو، فوج نے قبضہ کر لیا ہے، فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ میرے والد ذوالفقار علی بھٹو اپنے ساتھیوں سے، اپنے وزراء سے رابطے کر رہے تھے ٹیلی فون پر، اور انہوں نے جنرل ضیاء سے رابطہ کیا۔ جنرل ضیاء نے کہا سر سوری مجھے یہ کرنا پڑا۔ کیا تھی 5 جولائی کی رات کی یہ سازش؟ 5 جولائی کو کیسے سازش ترتیب دی گئی؟ 5 جولائی کی سازش ترتیب دینے میں جنرل ضیاء کا کردار کیا تھا؟ امریکہ کا کردار کیا تھا؟ بھٹو کے قریبی ساتھیوں کا کردار کیا تھا؟ آج یہ سب سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ ویورز کو ری تھنک ود عمر جاوید میں خوش آمدید، ویلکم۔ آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ 7 مارچ 1977 کو پاکستان میں قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے تو حیران کن طور پر پیپلز پارٹی 200 میں سے 155 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ یہ الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن کے بارے میں خود جو بھٹو کے قریبی ساتھی ہیں، جو خود ایسا میٹیریل آیا ہے، ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے آرٹیکلز کالمز ہیں جو خود بھٹو کے قریبی ساتھیوں نے لکھے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو خود بھی پتا تھا کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشنز میں شاہ کے وفاداروں نے ضرورت سے زیادہ ہی اپنا کام دکھا دیا ہے۔ اس کے کئی بڑے ثبوت ہیں، کیونکہ اس حوالے سے 5 جولائی 1977 کی کانسپریسی کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی کالمز لکھے گئے ہیں، کئی آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کے بھٹو اور بے نظیر کے بہت مخلص، بہت سنسیئر ساتھی رہے قیوم نظامی کی، قیوم نظامی بہت سنسیئر تھے بھٹو کے سوچ کے ساتھ، بے نظیر کی سوچ کے ساتھ۔ یہ بھی اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، جیسے انہوں نے کتاب لکھی جو دیکھا جو سنا قیوم نظامی نے، پھر انہوں نے کالمز بھی لکھے، یہ بھی یہ لفظ کہتے ہیں، یہ بھی یہ مانتے ہیں کہ الیکشن میں 1977 کے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے بہت زیادہ مہم جوئی سے کام لیا، اور اس حوالے سے بہت اہم ثبوت ہیں، جس طرح لاڑکانہ سے خود ذوالفقار علی بھٹو کو کامیاب کرایا گیا، جان محمد عباسی کو اغوا کرایا گیا جو ان کے مخالف امیدوار الیکشن لڑے تھے، پھر پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈرز غلام مصطفیٰ جتوئی، ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، نواب صادق قریشی سمیت کئی لوگوں کو جس طریقے سے بلا مقابلہ الیکشن جتوا دیا گیا، تو یہ سب واضح طور پر بتا رہا تھا کہ الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور جو پرائمری سورس مانی جاتی ہے کتاب، یعنی مولانا کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ گئی۔ اب مولانا کوثر نیازی بھٹو کے دور تک تو بھٹو کے وفادار تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی پوزیشنز چینج کی، اپنے آپ کو بچایا، اور ایک اپرچونسٹ لیڈر کا، اپرچونسٹ پولیٹیشین کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی، اس کتاب میں بھی یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خود ذوالفقار علی بھٹو کو اندازہ ہو چکا تھا کہ الیکشنز میں ضرورت سے زیادہ ریگنگ کر دی گئی، یعنی اتنی ریگنگ کر دی گئی ہے کہ اس کو پاکستان کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر الیکشنز فیئر ہو جاتے تو پیپلز پارٹی 200 میں سے 155 نہیں، لیکن میجورٹی سیٹیں شاید 100 کا فگر ٹچ کر ہی لیتی، یہ رپورٹس تھی۔ اب اور لائن کٹ کی بھی جو مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ بھٹو ایک لحاظ سے ان کو اندازہ تھا کہ کئی سیٹوں پر بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں 7 مارچ کو جب الیکشنز کے بعد فوراً
जो PNA है वो जिस तरीके से सूबाई इलेक्शंस का बाइकआउट करती है 3 रोज बाद ही और प्रोटेस्ट का ऐलान कर देती है। अब ये PNA की अगर हम देखें थोड़ी सी साख्त को, डायनामिक्स को, तो इसमें मुस्लिम लीग पगाड़ा ग्रुप है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, तहरीक इस्तकलाल है, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी है, खाकसार तहरीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब इनमें से अगर हम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को निकाल दें, यानी शेरबाज मज़ारी की जो पार्टी है, या जिसको उस वक्त नसीम अली खान भी और हैदराबाद टर्मिनल जेल में बैठे हुए वली खान भी सपोर्ट कर रहे थे, ND नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को, इस पार्टी को निकाल कर बाकी ये तमाम जो 8 पार्टीज थी जिनका मैंने नाम लिया, ये राइट विंग की पार्टीज थी, कंजर्वेटिव पार्टीज थी, जागीरदारी निज़ाम की हामी थी, सरमायादारी निज़ाम की हामी थी, गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे, ये इस असल में नज़रिए की अक्कासी करती थी जो PNA की ये बाकी 8 जमातें थी। NDF फिर भी थोड़ी सी जो है वो हम कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट नहीं तो लेफ्ट लीनिंग ज़रूर थी। अब ये ऐसी जमातें PNA के अंदर शामिल थी कि जिनका आपस में इस हद तक इख्तलाफ था कि शेरबाज मज़ारी जो 1977 में तो भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, लेकिन ये इनकी भुट्टो के साथ पुरानी दोस्ती भी थी। भुट्टो के साथ इनका सबसे बड़ा एक मुश्तरका जॉइंट जो एक इंटरेस्ट था वो अच्छी किताबें पढ़ने का था। अब शेरबाज मज़ारी अपनी किताब अ जर्नी टू डिसअलाइनमेंट में लिखते हैं कि तहरीक चल रही थी, तहरीक जब ये PNA की भुट्टो मुखालिफ तहरीक चल रही थी तो इस हद तक इख्तलाफ थे कि जब नमाज का टाइम होता था तो मौलाना शाह अहमद नूरानी मौलाना मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। मौलाना शाह नूरानी कहते थे कि मैं बरेलवी हूँ, मैं एक देवबंदी के पीछे नमाज क्यों पढ़ूँ। यानी इस तरह के इनके इख्तलाफात थे। उसके बावजूद ये सब PNA में इकट्ठे हो गए थे भुट्टो मुखालिफ एक सेंटिमेंट लेकर। तो ये इस तरह का एक जो है वो स्ट्रक्चर था और इस तहरीक को, इस PNA की इस स्ट्रगल को वाज़ेह तौर पर सपोर्ट मिल रही थी ऐसे जो एलीट थी, जो ऐसे ताजर थे, ऐसे सरमायादार थे, ऐसे इन्वेस्टर्स थे, ऐसे कैपिटलिस्ट थे जो भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज थी उनके डसे हुए थे, वो भरपूर सपोर्ट दे रहे थे। तो ताजर थे और यहाँ मज़हब कार्ड का भी यूज़ हो रहा था, मज़हब का नाम भी इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि भुट्टो जो पॉलिसीज कर रहे थे वो वाज़ेह तौर पर एलीट को चैलेंज कर रही थी। लेकिन PNA की ये मूवमेंट अब रिलीजियस स्लोगन्स भी लगा रही थी, उठा रही थी, चूँकि भुट्टो की पॉलिसीज़ को गलत साबित किया जाए, भुट्टो की अप्रोच को जो ऑल ओवर सोशलिस्ट अप्रोच थी उसको गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो ये वो PNA की तहरीक इस तरह चल रही थी। इनको कई शहरों से, टाउन से, पाकिस्तान के सपोर्ट भी मिल रही थी। जिस तरह मैंने कहा कि ताजरों का खुला पैसा लग रहा था और फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कि अमेरिकी पैसा भी आ रहा था, तो इनको सपोर्ट तो मिल रही थी। यानी पाकिस्तान की जो स्ट्रीट है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून 1977 में वायलेंट हो चुकी थी, पुरतशद्दद थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी था। अब इस हवाले से इस सारे में जो 1977 के इलेक्शंस हैं, इसके बाद ये मूवमेंट है, इस सब में एक बहुत अहम किरदार, बहुत अहम करैक्टर असगर खान का भी है। अब असगर खान जो अपनी किताब में लिखते हैं वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, इसमें ज़ाहिर बात है असगर खान एक एंटी भुट्टो थे। असगर खान का एंटी भुट्टो होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी 1966 में, 1967 में, इसमें असगर खान को अच्छा क्राउड मिल रहा था। यानी असगर खान भी क्राउड पुल कर रहे थे, भुट्टो तो कर ही रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वेस्ट पाकिस्तान में कर ही रहे थे और फिर वो जेल में भी रहे। भुट्टो के जेल जाने के बाद असगर खान को भी अच्छा क्राउड पाकिस्तान के शहरों से मिल रहा था। तो असगर खान ये समझ रहे थे कि 1970 के इलेक्शंस में अगर वो भुट्टो के से ज़्यादा नहीं तो भुट्टो के बराबर ही, यानी तरीके इस्तक़लाल भुट्टो के बराबर ही रहेगी सीटों में, वोटिंग में। लेकिन हुआ क्या, 1970 के इलेक्शंस में असगर खान, अब तरीके इस्तक़लाल तो उनकी पार्टी दूर की बात है, अपनी सीट भी लूज़ कर गए रावलपिंडी से। एक अननोन पीपल्स पार्टी के यानी जो मशहूर शख्सियत नहीं थे, बड़े लीडर नहीं थे, खुर्शीद हसन मीर के हाथों रावलपिंडी में ये 1970 के इलेक्शन में हार गए। तो असगर खान को इस बात का गर्ज था, इस बात का उनके अंदर एक तरह का एक कीना था कि यार ये सारी तहरीक में मुझे भी क्राउड मिल रहा था, मैं भी जल्द से जुलूस कर रहा था, लेकिन इतनी बुरी नाकामी भुट्टो के हाथों।
تو یہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی رائٹنگ، ان کی کتاب میں، وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری میں. دھاندلی کا ذکر یہ بھی خیر کرتے ہیں، لیکن پروٹیسٹ کے حوالے سے اور باقی معاملات میں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ عسکر خان مذاکرات سے زیادہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب مارشل لا لگے، کب فوج آئے اور ان کی دال گلے. وہ اس میں تھے. یہی وجہ ہے کہ پی این اے کے اندر جو ہاکش لیڈر سمجھے جاتے ہیں، ہاکش جو مذاکرات نہیں چاہ رہے تھے بھٹو کے ساتھ، بلکہ مذاکرات انتظار کر رہے تھے کہ کب فوج انٹروین کرتی ہے، ان میں عسکر خان کا نام بھی بہت زیادہ اہم ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بہت اہم کتاب جو اس دور کا پرائمری سورس ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پرائمری سورس سے مراد کہ جو لوگ خود اس دور میں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے کنیکٹڈ تھے، تو اس میں پروفیسر غفور احمد کی کتاب پھر مارشل لا آ گیا کا ذکر بھی بہت اہم ہے. آپ پروفیسر غفور احمد جو ہیں یہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، پی این اے کے بھی سیکرٹری جنرل تھے، اور بھٹو کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے تھے اس میں مولانا مفتی کے ساتھ، نواب دارا نصر اللہ خان کے ساتھ پروفیسر غفور احمد بھی شامل ہوتے تھے. اب غفور احمد اپنی کتاب پھر مارشل لا آ گیا میں خود لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی این اے میں معاہدہ ہونے جا رہا تھا، مگر مذاکرات کے دوران ایئر مارشل عسکر خان اور بیگم نسیم علی خان کا رویہ مسلسل اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ نہ صرف مذاکرات کا خاتمہ چاہتے ہیں بلکہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ مارشل لا بس لگا ہی لگا چاہتا ہے. عسکر خان کا لیٹر بھی بہت مشہور تھا جو انہوں نے آرمی کو لکھا تھا. آرمی کو واضح طور پر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھٹو کی باتیں نہ مانیں، آپ لوگ مداخلت کریں، انٹروین کریں. تو عسکر خان کا کریکٹر تو اس طرح کا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی سارا یہ ایک ہمیں ون سائیڈڈ سارا نریٹو، ون سائیڈڈ سارا موقف نظر آتا ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق کہ جنرل ضیاء کب سے یہ پلان کر رہے تھے کہ 5 جولائی کہ کب سے پلان کر رہے تھے کہ بھٹو کا تختہ پلٹا جائے، اس حوالے سے کافی زیادہ کنفلکٹنگ نیوز ہیں، کنفلکٹنگ صورتحال ہے. لیکن یہیں پر اگر ہم پروفیسر غفور کی کتاب کا حوالہ مانیں جو مذاکرات میں شامل تھے، کوثر نیازی کے حوالوں کو ہم مانیں، باقی بھی جو اس زمانے کے تھوڑے سے نیوٹرل سورسز ہیں ان کے حوالے مانیں، تو یہ معاہدہ جلد ہونے والا تھا. اس کو تو خود نواب دارا نصر اللہ خان نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی اپنے انٹرویوز میں تسلیم کر لیا تھا کہ پی این اے کا اور بھٹو کا معاہدہ جلد ہونے والا تھا. 2-3 نٹی گریٹی چھوٹے موٹے ایشوز رہ گئے تھے. پی این اے کہہ رہی تھی بھٹو استعفیٰ بھی دیں، ایک کونسل بنے، وہ الیکشن کروائے. بھٹو الیکشن کے لیے راضی ہو چکے تھے. کچھ ٹیکنیکل معاملات پر بات چیت رہ گئی تھی جو 1-2 دن میں حل ہو سکتی تھی. 5 جولائی نہیں تو 6 جولائی، 7 جولائی، 8 جولائی 1977 تک حل ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ جنرل ضیاء کو علم تھا، جنرل ضیاء کے یہ نالج میں آ گیا تھا کہ پی این اے اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ جلد ہونے والا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہی اپنی کارروائی ڈال دی جائے. اور جنرل ضیاء نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 جولائی کی رات کو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد پہلی جمہوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا. اور یہ جو 5 جولائی کی سیاہ رات تھی، اگر ہم دیکھیں اس سیاہ رات کے اثرات آج تک پاکستان میں جاری ہیں. جنرل ضیاء نے اس رات سازش برپا کرنے کے بعد اپنی جو رجیم بنائی، اس رجیم میں جس طریقے سے دہشت گردی کو پروموٹ کیا گیا، کرپشن کو پروموٹ کیا گیا، جس طریقے سے ریلیجن کو ایز اے پولیٹیکل ویپن کے طور پر یوز کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو کہا گیا کہ کسی بھی ذریعے سے پیسے کمائیں، دولت بنائیں، بس صرف جو اسلام کی ظاہری عبادات ہیں ان کو وہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آج تک فرقہ واریت کو جس طریقے سے ضیاء الحق نے پروموٹ کیا، سیکٹیرینزم کو پروموٹ کیا، پالیٹکس کے اندر سرمایہ کے دخل کو، پیسے کے دخل کو جس طرح پروموٹ کیا، آج تک پاکستان میں وہ اثرات موجود ہیں. دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے بلا شبہ جس طرح ہم نے کہا ان سے کئی طرح کی سیاسی غلطیاں ہوئی تھی، کئی طرح کے بلنڈرز ہوئے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اندر جو الیٹ کیپچر ہے اس کو توڑنا چاہتے تھے. یعنی 98% عوام جو ٹیکسز کی صورت میں، محنت کی صورت میں سب کچھ دیتی ہے اور اس کا سارا فائدہ الیٹ کو ہوتا ہے، وہ الیٹ سٹرکچر توڑنے کی کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہے تھے. اور پاکستان آج بھی اسی الیٹ کیپچر کی گرفت میں ہے. اگر آپ غور کر لیں آج بھی پاکستان کے اندر جو واضح اکثریت ہے وہ اپنے ٹیکسز کی صورت میں، جی ایس ٹیز کی صورت میں، مہنگے بلوں کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں
اصل میں پال پوس رہی ہے اس چند پرسنٹ الیٹ کو، اشرافیہ کو، جس کو یہ پوری اسٹیٹ مراد دے رہی ہے. تو یہ کہانی ایسی ہے 5 جولائی کی کہ جس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکل سکے. 5 جولائی کی سازش کی اس رات پر، 5 جولائی کی کانسپریسی پر کیا گیا یہ ویلاگ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.